بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ویڈیو حاتم طائی پارٹ 2 ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ذرا سوچو۔ حاتم طائی نے مہمان کی خوب خاطر تواضع کی۔ مہمان بہت متاثر ہوا۔ رات وہیں قیام کیا۔ صبح بھی اسے بہت عمدہ ناشتہ پیش کیا گیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد مہمان نے میزبان سے اجازت چاہی اور بہترین مہمان نوازی کرنے پر حاتم طائی کا شکریہ ادا کیا۔ حاتم طائی نے کہا، آپ یہاں کس سے ملنا چاہتے ہیں؟ ہو سکتا ہے میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں۔ پہلے تو مسافر ہچکچایا، پھر کہنے لگا، یہ ایک راز ہے۔ حاتم طائی کہنے لگا، آپ مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ مسافر کیونکہ حاتم طائی کے اخلاق سے بہت متاثر ہوا تھا، اس لیے اس نے حاتم طائی پہ بھروسہ کر لیا اور کہنے لگا، مجھے حاتم طائی کی تلاش ہے، کیونکہ وہ بہت سخی انسان ہیں۔ لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، لیکن یمن کے بادشاہ کو یہ بات اچھی نہیں لگتی۔ بادشاہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کی زیادہ تعریف کریں اور اس کو زیادہ سخی سمجھیں، لیکن حاتم طائی کے ہوتے ہوئے ایسا ہوتا نظر نہیں آتا۔ اسی لیے بادشاہ نے مجھے یہ کام سونپا ہے کہ میں حاتم کا سر قلم کروں۔ اس کام کے بدلے بادشاہ سلامت مجھے بہت بڑا انعام دیں گے۔ یہ سننا تھا کہ حاتم طائی نے تلوار نیام سے نکالی اور اسے مسافر کے ہاتھوں میں دے دیا اور اپنا سر اس کے سامنے نیچے کر لیا اور کہنے لگا، لو، میرا سر قلم کر دو، کیونکہ میں ہی حاتم طائی ہوں۔ یہ سننا تھا کہ مسافر نے تلوار دور پھینک دی اور حاتم طائی کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا اور کہنے لگا، آپ جیسے نیک اور سخی انسان کو میں کیسے قتل کر سکتا ہوں؟ وہ شخص واپس یمن روانہ ہو گیا اور اپنے ملک پہنچ کر بادشاہ سلامت کے دربار میں حاضر ہوا اور بادشاہ کو پورا واقعہ سنایا اور کہنے لگا، آپ چاہیں تو میرا سر قلم کر دیں، لیکن میں حاتم طائی جیسے نیک اور عظیم انسان کو قتل نہیں کر سکتا۔ بادشاہ سلامت اپنے کیے پر بہت نادم ہوا اور کہنے لگا، تم نے حاتم طائی کو قتل نہ کر کے مجھے بہت بڑے گناہ سے بچا لیا ہے۔ میں انتقام کی آگ میں اندھا ہو گیا تھا، لیکن میں تم کو انعام ضرور دوں گا۔ بادشاہ سلامت نے اس کو بہت سارا انعام دیا اور کہنے لگا، اصل سخی تو حاتم طائی ہے، میں بادشاہ ہوتے ہوئے بھی اس کے سامنے فقیر ہوں۔ حاتم طائی 578 عیسوی میں انتقال کر گئے۔ حاتم طائی کی وفات کے بعد ان کا بیٹا عدی حاتم قبیلے کا سردار بن گیا۔ عدی کیونکہ عیسائی تھا، اس لیے جب اس نے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر لوگ مسلمان ہو رہے ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہو گیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ وحدہ لا شریک کی دعوت دینا
شروع کر دی تھی۔ عدی بن حاتم 20 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا رہا۔ اس نے یمن میں موجود اپنے عیسائی قبیلے کے لوگوں کو اکسایا تو انہوں نے بغاوت شروع کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بغاوت کے لیڈروں کو گرفتار کر لیا۔ حضرت علی ان دنوں یمن کے گورنر تھے۔ باغیوں کو مدینے بھیج دیا گیا۔ ان میں حاتم طائی کی بیٹی صفانہ بھی موجود تھی۔ حاتم کی بیٹی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میرا باپ بہت سخی تھا، بھوکوں کو کھانا کھلاتا تھا، لوگوں سے نرم رویہ اختیار کرتا تھا۔ میں اپنے قبیلے کی سردار کی بیٹی صفانہ ہوں۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور ارشاد فرمایا، حاتم اچھے صفات کا مالک تھا، اللہ تعالیٰ اچھے صفات والوں کو بہت پسند کرتا ہے، جاؤ تم آزاد ہو۔ وہ اپنے قبیلے میں پہنچی اور اپنے بھائی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری خوبیاں بتائیں۔ بھائی کو مشورہ دیا کہ تم ان سے ضرور ملاقات کرو۔ یہ ویڈیو بڑی محنت سے تیار کی جاتی ہیں۔ اگر آپ کی محبت ہمارے ساتھ رہی تو ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔ عدی حاتم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور وہ اتنے متاثر ہوئے کہ دین اسلام قبول کر لیا اور صحابی رسول بن گئے۔ حضرت عدی رضی اللہ تعالی عنہ عراق، شام اور جنگ صفین میں شامل تھے۔ ان کا انتقال 110 سال کی عمر میں 68 ہجری کو کوفے میں ہوا۔ اگر آپ چنگیز خان کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر کلک کریں، اور اگر آپ سکندر اعظم کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر کلک کریں۔ سب کا نگہبان اللہ مہربان۔